ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. اب میں اس پروگرام کے آخر میں صدر اجلاس فضیلت الشیخ عبد المالک مجاہد حفظہ اللہ، جن کے تعارف کی آپ کے درمیان ضرورت نہیں ہے، شہر ریاض کے یہ سرخیل ہیں، شہر سوار ہیں، اور ہم نے کہا یہ شیخ صاحب رئیس الدعات ہیں، داعیوں کے رئیس ہیں ماشاءاللہ، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہر پروگرام میں بنفس نفیس حاضر ہوتے ہیں، اور الحمدللہ بہت شوق اور ذوق سے آتے ہیں. تو ان کے شوق اور ذوق کو دیکھ کر کے ہمارا بھی دل تڑپتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا شوق پیدا کرتا اور ہم بھی ان کی طرح جو ہے وہ اپنی عمر سے زیادہ جوان ہوتے ہیں، جیسے شیخ صاحب اپنی عمر سے زیادہ جوان ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ اور بھی ان کی جوانی میں اضافہ فرمائے، ان کی قوت اور حوصلے بلند فرمائے. اس ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے فضیلت الشیخ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریر فرمائیں گے. فلیتفضل الشیخ مشکورا و ماجورا. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. فضیلت المشائخ جناب سید پیر ہاشمی صاحب، راشدی صاحب، فضیلت الشیخ جناب جابری صاحب اور جناب فرقان صاحب، معزز علماء کرام اور میرے عزیز بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ مجلس، یہ چہرے، یہ خوبصورت، یہ روشن چہرے، اور ان کو اگر میں اپنے انداز میں کہوں سنہرے چہرے ہیں جی، اور یہ آج کی مبارک رات میں اللہ کا کیوں نہ شکر ادا کروں. مجھے اور آپ کو یہاں پر جس چیز نے اکٹھا کیا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. حقیقت بات یہ ہے کہ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں، اور اس کے بعد خادم الحرمین شریفین، ان کی حکومت کا اور تمام مکاتب جالیات کا. یہ دیکھیں، یہ جتنے دعات بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے آفتاب بیٹھا ہوا ہے، یہ سارے ایک ایک ہیرا بیٹھا ہوا ہے جی. میں سچی بات یہ ہے کہ جب ان لوگوں کو دیکھتا ہوں، ان کے جہود کو دیکھتا ہوں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان کو سلوٹ کروں. آپ بھی ان کو سلوٹ کریں سلوٹ، کوئی حرج نہیں ہے. خدا کی قسم میں آپ کو بتاؤں، اس معاشرے کا اگر سب سے بہترین اگر کوئی فرد ہے، میں نہیں بات کہہ رہا ہوں، اللہ کہتا ہے کہ نہیں، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا، بولو، وہ آتی ہے آیت کے نہیں، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. یہ دعات سب سے بہتر ہیں، سب سے اچھے ہیں. اور میرے عزیزوں، میں اس موقع پر پھر ایک شعر بڑا مشہور ہے کہ میں کہا کرتا ہوں کہ جوانوں کو میری آہ سحر دے، تو ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے. میرے عزیزوں، آج ربیع الاول کے مہینے کی مناسبت سے میں چند باتیں آپ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کے حوالے سے، آپ کی سیرت کے حوالے سے، کہ میرا انتہائی پسندیدہ موضوع ہے، میرے لیے یہ عزت کی بات ہے، شرف کی بات ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر، آپ کے اخلاق پر 5 کتابیں لکھی ہیں. اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ میرا سب سے بڑا جو سرمایہ ہے، اور آپ کو مجھے بتاتے ہوئے خوشی ہوگی، کوئی حرج نہیں ہے اس میں دارالسلام کا بانی ہوں، اور میرے ادارے سے الحمدللہ تقریباً 80 کے قریب سیرت پر کتابیں شائع ہو چکی ہیں.
اور مجھے یہ کہنے میں بھی شاہ جی کوئی حرج نہیں ہے، میرے علم کی حد تک عصر حاضر میں کوئی ایسا اشاعتی ادارہ نہیں ہے جس نے 80 کتابیں سیرت کے اوپر شائع کی، واللہ اعلم۔ ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ حدیثو، ہم اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والے ہیں جو ہمارے قائد، ہمارے مرشد، ہمارے نبی، جس کے بارے میں ایک ہندو شاعر نے کہا تھا ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہیں، ان کی بے شمار خوبی، بے شمار خوبی۔ میں نے عرض کیا کہ میں نے سیرت کو بہت پڑھا، اور آپ سے بھی یہ بات کہوں گا، کوئی حرج والی بات نہیں ہے، کبھی آ کے اپنا محاسبہ کرے، آپ نے ہم سے پوچھے میں نے سیرت کی کون سی کتاب پڑھی ہے۔ میرے گھر میں سیرت کی کتنی کتابیں ہیں، پڑھیں سیرت کو، پڑھیں بار بار پڑھیں، کوئی حرج والی بات نہیں ہے عزیزو، بھول جاتا ہے۔ میں خود حالانکہ میں لکھا ہے، بہت لکھا ہے، میرے لیے اعزاز ہے، اردو نیوز کا ایک میگزین نکلتا تھا، اردو میگزین، میں نے اس کے اندر 162 کالم لکھے سیرت کا ایک ورق کے نام سے، پرانی باتیں ہیں، خیر چھوڑیں، ہم آپ کی بات کی طرف آتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی تھی کہ آپ نے اپنی امت کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیا، آپ نے ہمیشہ ان کو امید دلائی ہے، جی آپ نے اپنی امت کو خوشخبریاں دی ہیں۔ غزوہ خندق بڑا مشکل تھا، کبھی یہ پڑھے نا، اذ جاؤکم من فوقکم، قرآن پاک اس کی تشریح بیان کرتا ہے، تب بتاتا ہے، منظر کشی کرتا ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرف پورے مدینہ کی آبادی، مسلمانوں کا لشکر 3000، اور اس دین کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ختم کرنے کے لیے 10,000 کا لشکر آتا ہے۔ بڑی پرانی بات ہے، مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ مدینہ شریف میں ہوتے تھے، میں نے کہا مولانا، ہم اکٹھے تھے، ہم نے ناشتہ کیا اکٹھا، میں نے کہا مولانا یہ بتائیں کفار کا لشکر کہاں پر تھا؟ ایک تو خندق کھوجی ہوئی ہے نا، تو مولانا نے بتایا باقاعدہ نقشہ بنا کر کے اس جگہ پر کفار کا لشکر تھا، 10,000 کا لشکر، اور جس میں خندق کھودی جا رہی ہے راستے میں ایک چٹان آ گئی۔ جو چیف انجینئر تھا نا، اس نے کہا کہ اس کو جو روٹ ہے اس کو چینج کر لیتے ہیں تھوڑا سا، کیونکہ پتھر جو ہے وہ ٹوٹ نہیں رہا تھا، چٹان سی بڑی مضبوط۔ صحابہ کرام نے کہا نہیں، ہم اپنے آقا مولا کے پاس جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، اللہ کا رسول ایک چٹان آ گئی ہے، وہ ہم سے ٹوٹ نہیں رہی ہے، آپ نے فرمایا چلو میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ۔ آپ وہاں پہ تشریف لے گئے، اپنی چادر مبارک کو نیچے رکھا، اپنے ہاتھوں میں کدال لیا، اور مبارک ہاتھوں میں کدال لیا، قوت، طاقت، ہمت، بسم اللہ پڑھی، اور بسم اللہ پڑھ کے پورے قوت کے ساتھ، زور کے ساتھ چٹان کے اوپر آپ نے اپنی کدال کو مارا، چنگاریاں نکلتی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اکبر، اوتیت مفاتیح الشام، آپ نے فرمایا کہ مجھ کو شام کی چابیاں دی گئی ہیں، گویا وہ وقت آنے والا ہے، شام فتح ہو جائے گا۔ اور دوسری مرتبہ پھر آپ نے کدال مارا، چنگاریاں نکلی، چٹان جو ہے تھوڑی سی ٹوٹ جاتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اوتیت مفاتیح فارس، مجھ کو فارس کی چابیاں دی گئی ہیں۔ اور تیسری مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کدال ماری، چنگاریاں نکلی، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھ کو یمن کی چابیاں دی گئی۔ میرے عزیزو، جنگ کا اختتام ہوا، صحابہ کرام جو ہیں اس مشکل دور میں اپنے رب کو نہیں بھولے، مجھے اور آپ کو سبق دیا، اور میں یہی بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھو عزیزو، مشکل وقت آتا ہے، پریشانیاں آتی ہے، مصیبتیں آتی ہیں، بیماری آتی ہے، نوکری چلی جاتی ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں،
बॉस नाराज हो जाता है, मुश्किल वक्त आता है लेकिन चला जाता है। अब सुने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबा किराम कहते हैं कि हम दुआएं कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा अस्तर औरातिना, ऐ अल्लाह हमारी पर्दा पोशी फरमा, व आमिन रवातिना, ऐ अल्लाह खतरात पे हमें अमन नसीब फरमा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप कुर्बान हो, जिस वक़्त दुश्मन वहाँ से नाकाम होकर नामुराद होकर जा रहा था, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा किराम को खुशखबरी सुना रहे हैं। आपने फरमाया अल-आन नग़ज़ूहुम, वक्त आ गया है अब हम इनके खिलाफ जंग करेंगे। वला यग़ज़ूनना, अब हमारे ऊपर कोई हमला नहीं कर सकेगा। नहनु नसीर अलैहिम, हम इनकी तरफ चलेंगे। वअइद्दू लहुम मन इस्तताअतुम, आगे मिन कुव्वा, ताकत, हिम्मत। उस नबी रहमत ने अपनी उम्मत को मायूस नहीं होने दिया है। ग़ज़वा बदर में मुसलमानों के पास कितने घोड़े थे, कौन बताएगा? हाँ जी, ग़ज़वा बदर में मुसलमानों के पास कितने घोड़े थे? 2 घोड़े थे। अब तो शादी ऐलान कर देना चाहिए कि जो बताएगा किस किस का घोड़ा था उसको किताब इनाम में देनी चाहिए। एक ज़ुबैर बिन अव्वाम और दूसरा अस्वद। खैर आगे चढ़ते हैं। 2 हिजरी को ग़ज़वा बदर के अंदर मुसलमानों के पास 2 घोड़े थे, और ग़ज़वा तबूक जो है 9 हिजरी को होता है। मुसलमानों के पास 10,000 घोड़ा था, 30,000 का लश्कर। बदर में 313 और तबूक में कितना लश्कर था? बोलो, कुछ नहीं होता यार, मैं कुछ नहीं कहता, बोलो। 30,000 का लश्कर याद हो जाएगा तुम्हें। 2 हिजरी से 9 हिजरी तक कितना साल का, कितने साल बनते हैं? 7 साल बनते हैं, 7 साल। 7 या 8 साल के अंदर अंदर मुसलमानों ने अपने अंदर इतनी ताकत, सुने बात समझे, ये जो जगह है ना, इस जगह अगर 20 घोड़े आप खड़े कर देना, ये जगह पुर हो जाएगी, बल्कि 20 घोड़े जगह कम पड़ जाएगी। ये 10,000 घोड़ा पता कहाँ रखा हुआ था? मदीना शरीफ से ये जो पुरानी रियाद रोड है ना, उसके ऊपर एक शहर आता है, बस्ती आती है रिब्जा, वहां पे बकायदा चरागाहें थी। आप सब सोचिए, गौर करें। 10,000 घोड़ा मैं ऐसे नहीं कह रहा, मैं अपनी तरफ नहीं कह रहा। जाओ जाकर हिकल मखतूम पढ़ो, मौलाना सफी रहमान साहब ने लिखा है। अजीजो, मुसलमान कुव्वत है। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु, आगे अला दीन कुल्ले, इस दीन ने गालिब होकर रहना है। और मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत को खुशखबरियां दी हैं, आपने मायूस नहीं न दिया है, ये मत समझे। और अल्लाह ताला ने भी फरमाया कि इन्नहु ला याइसु मिन रौहिल्लाहि इल्लल कौमुल काफिरून, अल्लाह की रहमत से मायूस होने वाले कौन लोग हैं? जो काफिर हैं। और एक और बात जो है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेशुमार खूबियां हैं। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, इस कायनात के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत बना के भेजा गया। फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिनता लहुम वलौ कुनता फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह ताला ने उनको रहीम, शफीक, करीम बना के भेजा। जिसको कोई नहीं पूछता था, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको सीने से लगाया। गरीब है, अमीर है, छोटा है, बड़ा है, हर एक यही समझता था कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे करीब हैं। और एक और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो खूबी थी अजीज, उसको समझ लें, आपने हर उस शख्स से वो काम लिया जो वो काम कर सकता था। इस बात को समझे, लीडरान बैठे हुए हैं भाई, हम में से हर शख्स हर काम तो नहीं कर सकता।
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر شخص سے وہ کام لیا. اور پھر ایک اور بات جس کا امت کو درس دیا، سبق دیا، رفق، لین، نرمی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ رفیق یحب الرفق. اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ نرمی کرنے والے ہیں، نرمی کو پسند کرتے ہیں. ہر بات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور میرے عزیزو، مجھے کہنے میں کوئی حرج نہیں، میں نے سیرت کو بہت پڑھا ہے. اللہ کی قسم، سیرت کے اندر مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے سب سے بلند تر مقام کے پر فائز. حلم، حوصلہ. بعض اوقات ہمارے بندے بڑی جلدی آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. الاحساء یہاں پہ شہر کا نام ہے، آپ جانتے ہیں آپ سارے. اس کے وفد آتا ہے، اشج عبد القیس اس کا سربراہ تھا. یہ 16 افراد تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے مدینہ شریف گئے. تو جس وقت یہ مدینہ شریف پہنچتے ہیں نا، اشج عبد القیس انتہائی سمجھدار آدمی، لیڈر، قائد، جیسے مدینہ شریف پہنچے نا تو ان کے آنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو خوشخبری دے دی تھی. وقت نہیں ہمارے پاس تفصیل میں جانے کا. لو جی، جس وقت یہ وفد وہاں پہ پہنچا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے کا شوق، جذبہ. ساتھیوں نے اپنی سواریاں نیچے بٹھائیں، بھاگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، مسجد نبی کی طرف بھاگے. فطرت کے تقاضے ہیں کہ ہم اپنی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں. لیکن اشج عبد القیس جو ہے اس کا معاملہ مختلف تھا. اس نے پتہ کیا کیا؟ اس نے اپنی سواری بٹھائی، اس نے غسل کیا. ذرا تصور کرے، یہ الاحساء سے مدینہ شریف کا فاصلہ اس زمانے میں کم از کم بھی 15 دن کا فاصلہ سفر بنتا تھا. 14-15 دن کا سفر. کپڑے میلے ہو چکے ہیں، جسم کے اندر میل کچیل ہے. اشج عبد القیس نے کیا کیا؟ اس نے غسل کیا، نئے کپڑے سفید رنگ کا جوڑا ساتھ لے کے آیا ہوا تھا، ان کو پہنا، خوشبو لگائی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ قربان ہو، آپ پوچھ رہے ہیں اشج کدھر ہے؟ اور صحابہ کرام عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول آتے ہیں، ابھی آتے ہیں. اور جس وقت اشج جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ حاضر ہوتے ہیں، بیعت کی، تو آپ نے ان کو ایک تمغہ دیا. بڑا آدمی تھا، اپنی قوم کا سربراہ تھا. آپ نے فرمایا اشج ان فیک خصلتان یحبہم اللہ. انہوں نے فرمایا کہ اشج تیرے اندر 2 خوبیاں ایسی ہیں جن کو اللہ پسند کرتے ہیں. اور 2 خوبیاں کیا ہیں؟ فرمایا الحلم والانا. تیرے اندر حلم ہے، حوصلہ ہے. والانا کا معنی، یہ ملتے جلتے الفاظ ہیں ان کا معنی. اس کا معنی یہ ہے والانا کا کہ تو سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتا ہے. دوسرے بھی آئے ہیں، ان کی اپنی محبت، لیکن تو نے جو ہے میرے جیسے لوگوں کو، آپ جیسے لوگوں کو سبق دیا ہے، درس دیا ہے کہ اگر کسی بڑے کے پاس جانا ہو، کائنات کے امام سب سے بڑے تو وہی ہے نا، جانے سے پہلے اپنے آپ کو صاف کر لو، ستھرا کر لو، کپڑے بدل لو، خوشبو لگا لو. فرمایا انک فیک خصلتان یحبہم اللہ الحلم والانا. اور میرے عزیزو، ایک اور چیز کی طرف میں اجازت آپ کی. اکثر میں اپنی گفتگو کے اندر یہی باتیں کرتا ہوں. مجھے زیادہ باتیں تو علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں. مولانا جابر صاحب تقریر کر رہے تھے، میں حیران ہو رہا تھا، ماشاءاللہ اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا ہوا ہے. اور پیر مغاں جو ہیں وہ تو ہمارے پیر ہیں. جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آئیڈیل ہیں، سردار. میں ان کی بستی میں گیا ہوں، بہا کے قریب ان کا گاؤں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں اپنے صحابہ کرام کو بتایا تھا نا کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد اس جگہ سے، اس گلی سے ایک شخص داخل ہونے والا ہے جو یمن کا سب سے انتہائی اہم آدمی ہے، بڑا آدمی ہے.
فرمایا علی وجہی مسحۃ الملک، ایک ایسا آدمی داخل ہونے والا ہے جس کے چہرے کے اوپر بادشاہت ٹپکتی ہے، بچی۔ اور جریر بن عبداللہ بجلی کہتے ہیں کہ ما حجبنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منذ اسلمت، کہتے ہیں کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھ کو ملنے سے انکار نہیں کیا ہے، اب نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں بڑا مصروف ہوں۔ اور پھر ایک اور بات یہ عزیزوں میں نے بھی سمجھنا ہے، آپ نے بھی سمجھنا ہے، وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وَلَا رَآنِ إِلَّا ضَحِكَ، کہ آپ نے جب بھی مجھ کو دیکھا آپ مجھ کو دیکھ کے مسکرا دیے، ساتھیوں کو دیکھیں چہرے کے اوپر مسکراہٹ لے آئیں، ہنسے مسکرائیں۔ اس لیے تبسمک علی وجہک وجہ اخیک، آگے کیا ہے؟ بولو یار، اور تمہارا حدیث ہے یار، حدیثیں آنی چاہیے، یہ بھی میں بات کہوں گا۔ میرے عزیزوں کبھی محاسبہ کریں ہم اپنا، مجھے کتنی حدیثیں آتی ہیں، کتنی میں نے یاد کی ہوئی ہیں، میرے بچوں کو کتنی آتی ہیں، ہمیں تو بات بات پر جو ہے وہ حدیث کا حوالہ دینا چاہیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کر اگر تیرے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، کہا یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنًا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدُ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حسان بن ثابت نے کہا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ جیسا روئے زمین کے اوپر کسی آنکھ نے آپ جیسا خوبصورت نہیں دیکھا ہے۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدُ النِّسَاءُ، آج تک کسی ماں نے آپ جیسا خوبصورت بیٹا جنا ہی نہیں ہے۔ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، آپ سارے عیوب سے اس طرح پاک پیدا ہوئے ہیں گویا لگتا ہے۔ علامہ صاحب نے اس کا بڑا خوبصورت بیان کیا اپنی ایک تقریر کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ کأنک قد خلقت کما تشاء، ایسا لگتا تھا کہ تو رب کے پاس کہتا جاتا تھا اللہ مجھ کو ایسا بناتا چلا جا، رب تجھے ایسا بناتا چلا گیا۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں جس کے بارے میں کسی نے کہا تھا کہ یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی۔ بولو قصہ مختصر، اس کائنات کے اندر اگر کوئی ذات ہے اللہ کی ذات کے بعد تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور میں اکثر اپنی گفتگو کے اندر کہا کرتا ہوں سب سے بڑا اللہ کا میرے اوپر اور آپ کے اوپر جو احسان ہے وہ کیا ہے؟ بولو سب سے بڑا احسان کیا ہے؟ ایمان کی دولت۔ اللہ نے مجھ کو ایمان کی دولت سے نویر۔ امام ابن تیمیہ کا قول ہے، بڑا مشہور قول ہے، اب کے دل کے لب پہ لے گیا، میں نے آئندہ پروگرام میں آپ سے سننا ہے، پوچھنا ہے آپ سے انشاءاللہ۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں ان فی الدنیا جنت من لم يدخلها لا يدخل جنت الآخرہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر بھی ایک جنت ہے، جو اس جنت میں داخل نہیں ہوا وہ آخرت کی جنت میں بھی داخل نہیں ہوگا۔ ان سے پوچھا گیا امام وہ کون سی جنت ہے؟ فرمایا انہا جنت الایمان، وہ ایمان کی جنت ہے۔ جابری صاحب گفتگو فرما رہے تھے اور میں سوچ رہا تھا اگر آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں تو میں یہ بات کہوں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ محسن بن جائیں، احسان کرنے والے، بھاگو، کوشش کرو، دوڑو، محنت کرو۔ یہ فرقان ایسے نہیں کہہ رہا آپ کو بار بار کے جالیات کے دفتر میں آئیں، اور کعبے کا رب گواہ ہے میں اس کے پاس جب بھی کبھی گیا ہوں
میرا ایمان جو ہے واللہ بڑھ جاتا ہے، میرے ایمان کو تقویت ملتی ہے۔ مجھے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، میں عام سا انسان ہوں۔ ساتھیو، میں علماء کرام کی خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ان کے جوتے اٹھانا اپنے لیے شرف سمجھتا ہوں۔ اب کیا سمجھتے ہیں علماء کرام کو؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اس کائنات کے سب سے اگر کوئی بہترین شخصیت ہے، بہترین اگر کوئی لوگ ہیں، ورثۃ الانبیاء کون ہے؟ وہ لوگ علماء ہیں، علماء حق ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو رات اور دن محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایسا پروگرام ایسے ہی تو نہیں بن جاتا ہے، اس کے لیے کئی ہفتے لگتے ہیں، پلاننگ ہوتی ہے، پروگرام بنتا ہے۔ اور میرے عزیزو، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا نا کہ اللہ کے رسول کا اخلاق کیسا تھا، تو پتہ جواب میں کیا کہا تھا؟ کہنے لگی کان خلقہ القرآن، کہتی ہیں قرآن ہی آپ کے اخلاق کو پیش کرتا ہے۔ اور میرے ماں باپ قربان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت کی ہے، ہم سے سکھایا ہے۔ ہم صحابہ کرام سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے ان کی آنکھوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہروں کو چوما ہے۔ آؤ گواہی لیتے ہیں، کس سے گواہی لیتے ہیں؟ آپ سب نے انس بن مالک کا نام تو سنا ہے نا؟ انس بن مالک کون تھا؟ یہ خاتمی رسول تھا۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے نا ہجرت کر کے، ان کی والدہ جو تھی ام سلیم، بڑی عظیم عورت تھی۔ اور میں کہوں گا آپ سے، مشاہیر کے واقعات پڑھا کرو، صحابیات کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں، علماء کرام کے بارے میں۔ اس نے اپنے بیٹے انس، اس کی انگلی پھڑی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی۔ اللہ کے رسول، یہ میرا انیس ہے، یہ میرا بیٹا ہے، اس کو قبول فرما لیں۔ اور علامہ صاحب کے بقول وہ بیٹا پسند آ گیا۔ اس بیٹی کی گواہی سنیں، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، میں آپ کا خادم رہا، خادم خاص رہا۔ آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نرینہ بیٹا کوئی نہیں تھا۔ گھر کے چھوٹے موٹے کاموں کے لیے کسی کی ضرورت تھی، کبھی کسی کو لانا، کوئی دینا، کوئی چیز، کوئی پیغام۔ کہتے ہیں 10 سال میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ اب سنو، اپنے نبی کے اخلاق کو دیکھیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہتے ہیں فَمَا قَالَ لِي أُفٍّ، کہتے ہیں میرے ماں باپ قربان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھ کو اف تک نہیں کہا۔ مَا قَالَ لِي أُفٍّ وَمَا قَالَ لِي لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ لِمَا صَنَعْتُهُ، 10 سال میں کبھی ایسا بھی نہیں ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے کوئی کام کیا ہو اور آپ نے فرمایا ہو انس تو نے یہ کام کیوں کیا ہے، اور کبھی ایسا بھی نہیں ہوا ہے کہ میں نے کوئی کام نہ کیا ہو اور آپ نے یہ فرمایا ہو انس تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا ہے۔ عزیزو، ایسے یہ تھے آپ کے رسول، یہ تھے آپ کے قدوہ، یہ تھے آپ کے نبی، یہ تھے آپ کے ہادی، یہ تھے آپ کے مرشد، یہ تھے آپ کے قائد، جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے۔ اور اگلی بات سننے والی ہے، کہتے ہیں وَقَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احسن الناس خلقا، کہتے ہیں اللہ کے رسول ساری دنیا سے سب سے زیادہ اخلاق میں اعلیٰ درجے کے تھے، سب سے زیادہ بلند اخلاق والے اللہ کے رسول تھے۔ اور کہتے ہیں ولا مسست خزا ولا حریرا، کہتے ہیں میں نے کسی نرم کپڑے کو، کسی حریر کو، کسی ریشمی چیز کو میں نے اپنا ہاتھ نہیں لگایا ہے۔
वला शैयन कान अल्यन मिन कफ़ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम का दस्ते मुबारक जो है दुनिया के कायनात के सारे रेशमी लिबासों से सबसे ज्यादा नरम था। और वो कहते हैं वला शमम तो मिस्कन कत्तो वला इत्रन कान अत्यब मिन अर्किन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते हैं मैंने कोई मिस्क, कोई अंबर, कोई खुशबू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीना मुबारक से ज्यादा खुशबूदार नहीं देखी है। व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। एक बहुत बड़ी शख्सियत पैदा हुई है प्रोफेसर अब्दुल जब्बार शाकिर साहब। शेख मैं कल परसों उनकी किताब पढ़ रहा था सीरत के ऊपर, मैं हैरान हो गया। उस बंदे ने 1.5 सफ़े के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के हवाले से अजीब व गरीब बातें लिख दी। हमारे पास वक्त नहीं है, लेकिन मैं अशारातन कुरान पाक की एक आयत है जो हर जुमे को तकरीबन उलमाए कराम पढ़ते हैं। अब सब ने सुनी है, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल एहसान व ईताए ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाए वल मुनकर वल बग़य। चलिए, 3 चीज़ों का हुक्म दिया और 3 चीज़ों से मना किया। मेरे अजीजों, अखलाक सबसे बड़ी कुव्वत है। एक शख्स ने बड़ा खूबसूरत जुमला शाह जी कहा। उसने कहा लोगों से उनके अखलाक के मुताबिक सलूक न करें, अपने अखलाक के मुताबिक सलूक करें। बात समझे? लोगों के साथ उनके अखलाक के मुताबिक सलूक न करें, अपना अखलाक देखें, अपने अखलाक के मुताबिक लोगों के साथ सलूक करें। और मैंने जो सबसे बेहतरीन इसकी तफसीर पढ़ी है खुलक, अखलाक, वो ये है आदमी घर से बाहर निकले तमाम मुसलमानों को अपने से बेहतर समझे। व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। आखिरी बात, वक्त बहुत हो चुका है, इतनी बात ये कहूँगा, सीरत का मुताला करें, पढ़ें पढ़ें, बार बार पढ़ें, अपने बच्चों को साथ लेकर पढ़ें, वाक़यात सुने सुनाएं। और ये समझ लें, एक मैं आपसे अहद दिलाना चाहूँगा। मैंने अपने इदारे के अंदर एक कानून बनाया और उसके ऊपर अल्लाह का शुक्र है कि मैं बड़ा गुनाहगार, बड़ा कमज़ोर हूँ, लेकिन मैंने कहा कि किसी मुसलमान का कोई दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कुरान पाक की तिलावत से जो खाली हो। आपका कोई दिन, बात को समझे, हम भी फायदा लेके जाए ना, यहां से अहद करके जाएं, हर रोज कुरान पाक की तिलावत करनी है, आधा सफा, 1 सफा। लेकिन अगले दिन एक साहब ने लिखा हुआ, हमारे दोस्त ही हैं, उन्होंने कहा कि जरा सोचें, आखिरी बार कब आपने कुरान को खोला था? मेरे अजीजों, आखिर क्या हो गया हमें? अभी हो सकता है मेरा भाई नाराज ना हो गया हो, वो बच्चा जो था, मैंने माजरत के साथ पिछले हफ्ते के, आज तो 15 दिन हो गया उसको, हमारा कफील दारुस्सलाम का, वो छत पे चढ़ा, बस 51 ईयर, छत पे जनाब अली वो जो खजान मियाँ होता है उसके अंदर करंट आई हुई थी, उसके साथ लगा, डेथ हो गई उसकी एट द स्पॉट। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दुआ करें अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए। मेरे अजीजों, मैं कई दफ़ा, यकीन जानिए, ये खोलते हैं ना सुबह सवेरे फेसबुक, फलां फौत हो गया, फलां अल्लाह के पास चला गया। मैं अपने आप से कहा करता हूं, अब्दुल मालूम तू पटा लिखवा के आया हुआ है, तूने कमिटमेंट की हुई है कि तूने इतनी देर जिंदा रहना है। कौन सा वक्त आ गया? किसी दिन भी हो सकता है। कौन ये मुआज़े समेत ये दावा कर सकता है कि हम सही सालम अपने घर पहुंच जाएंगे? हमारे शेख जाबर साहब का यही पैगाम था। ये जालियात वालों को अल्लाह सलामत रखे और अल्लाह उनको मजीद तौफीक अता फरमाए। ये हमारे ईमान को
میرا ایک سعودی دوست مجھے بڑی اچھی بات لگی, اس کے ایک دن فون کیا, کہنے لگا عبد المالک کیا حال ہے؟ میں نے کہا بہت اچھا ہے. یہ طرح ہو گیا. کہتا یہ بتا ایمان کا کیا حال ہے, ایمان کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا ساتھی سب سے بہترین تو آدمی ہے, جس دنیا کی کیا ہے. آپ میرے گھر میں آئے, میں نے آپ کو کھانا کھلا دیا, میں آپ کے گھر گیا, آپ نے مجھ کو چائے پلا دی, کھانا کھلا دیا. اصل محبت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ قربان ہو, آپ نے ارشاد فرمایا نا سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ, اور اس کے اندر فرمایا رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ. عزیزو, میری اور آپ کی محبت کا پیمانہ کیا ہے؟ وہ اللہ اس کے رسول ہے, وہ دین ہے, وہ اعلی اخلاق ہے. مجسمہ اخلاق بن جائیں اپنے دفتر کے اندر, اپنے ساتھیوں کے اندر, اپنے ہمسایوں کے ساتھ, مسجد کے اندر. آپ کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ خوبصورت, چہرے میں مسکراہٹ, ہاتھ ملائیں, ساتھیوں کا اپنا قریب کریں, کبھی ان کا بازو پکڑے, چائے لے کے آ یار چائے پیتے ہیں, آ یار بیٹھو کھانا کھا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں نے اپنے وقت سے کہیں زیادہ معذرت خواہ ہوں. ہاں جی, اپنا فرقان مجھ کو معاف کر دینا. یہ اتنے پیارے چہرے اور اتنے خوبصورت روشن ستارے میرے بھائی بیٹھے ہوئے تھے, کچھ باتیں شیئر کرنے کو جی چاہ رہا تھا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں ایک دفعہ پھر خادم الحرمین شریفین کی حکومت کا اور تمام مکاتب جالیات کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں اس قسم کے پروگرام کرنے کی اجازت دی ہوئی ہے. اور ہمارے جتنے بھی دعات بیٹھے ہوئے ہیں اول سے لے کر آخر تک, یہ لائن ساری جو ہے ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیرا ہے, خوبصورت یہ لوگ محنت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے بڑی محبت سے, بڑے پیار سے ایک لمبا عرصہ آپ نے علماء کرام کی تقریریں سنی ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. میرا ایک یوٹیوب چینل ہے عبد المالک مجاہد کے نام سے, اس میں ہر روز ایک واقعہ ہوتا ہے. صرف یوٹیوب چینل کے اوپر عبد المالک مجاہد لکھیں,